بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فعن سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يزال الناس بخیر ما عجل الفطر رواہ البخاری۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے لوگوں میں اس وقت تک خیر اور بھلائی باقی رہے گی جب تک وہ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ افطاری میں جلدی کرنا یہ درست ہے، یعنی جیسے ہی مغرب کی اذان ہو، جیسے ہی سورج غروب ہو، ویسے ہی افطار کر لینا چاہیے۔ سورج غروب ہوتے ہی روزہ افطار کر دیں، روزہ ترنت کھولیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح بخاری کے اندر کہ جب ادھر سے رات آ جائے اور دن ادھر کو چلا جائے اور سورج غروب ہو جائے تو روزے دار کی افطاری کا وقت ہو گیا ہے۔ روزے دار کی افطاری کا وقت اس وقت ہوتا ہے جب سورج ڈوب جائے۔ تو اس حدیث کے اندر یہی بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح جان بوجھ کر سورج غروب ہونے سے پہلے افطار نہیں کرنا چاہیے، اس کی سخت ممانعت آئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سو رہے تھے، خواب میں اچانک کہتے ہیں میرے پاس دو آدمی آئے اور انہوں نے میرے بازو کو پکڑ کر اٹھایا، مجھے ایک دشوار گزار پہاڑی پر لے گئے اور کہنے لگے کہ چڑھ۔ میں نے کہا میں اس کی طاقت نہیں رکھتا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں ہم، اور آپ کا چڑھنا ہم آسان کرتے ہیں۔ میں نے چڑھنا شروع کیا، حتیٰ کہ میں جب پہاڑ کی چوٹی پر پہنچا تو وہاں سخت قسم کی آوازیں آنے لگیں۔ میں نے پوچھا یہ کیسی آوازیں ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ جہنمیوں کی چیخ و پکار ہیں۔ پھر وہ مجھے لے کر گئے جہاں میں نے کچھ لوگوں کو پاؤں کے پٹھوں کے بل الٹے لٹکے ہوئے دیکھا، جن کی باچھیں چیری جا رہی تھی اور ان سے خون بہہ رہا تھا، یعنی گلفڑے اور منہ کو چیرا جا رہا تھا، ان سے خون بہہ رہا تھا۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو وقت سے پہلے روزہ افطار کر لیا کرتے تھے، یعنی کہ روزے کی حالت میں جان بوجھ کر سورج غروب ہونے سے پہلے کھایا پیا کرتے تھے۔ تو اس میں دو لوگوں کے لیے وعیدیں ہیں، ایک وہ لوگ جو روزہ نہیں رکھتے ہیں اور پہلے ہی کھاتے پیتے رہتے ہیں، دوسرے وہ لوگ جو روزہ رکھتے ہیں اور افطار ہونے سے پہلے، افطار کا وقت ہونے سے پہلے افطاری کر لیا کرتے ہیں۔ تو ایسے دونوں لوگوں کے سدھر جانا چاہیے۔ جو شخص اگر روزے کی حالت میں بھول کر اگر کچھ کھا پی لے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اکل ناسیا فهو صائم فلیتم صومه فانما اطعمہ اللہ وسقاہ، کہ جس شخص نے روزے کی حالت میں بھول کر کھا پی لیا تو اس پر لازم ہے کہ وہ اپنا روزہ مکمل کرے، یقیناً اللہ تعالیٰ نے اسے کھلایا اور پلایا ہے۔ کہ وہ جو کھا رہا ہے بھول کر، اس کو کسی اور نے نہیں بلکہ اللہ رب العالمین نے اس کو کھلایا اور پلایا ہے۔ اسی طرح روزہ افطاری کے وقت سب سے پہلے بسم اللہ پڑھے۔ صحیح بخاری وغیرہ کی روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا ایک ربیب کھانا کھا رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ اپنے سامنے سے کھاؤ، بسم اللہ کہہ کر کھاؤ اور داہنے ہاتھ سے کھاؤ۔ اسی طرح صحیح مسلم وغیرہ کی روایت میں ہے کہ جو شخص کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھ لیتا ہے تو شیطان اپنے چیلے اور چپاٹوں سے کہتا ہے، اپنے گروہ کے لوگوں سے کہتا ہے کہ تمہارے لیے اس گھر کے اندر کھانا نہیں ہے، یعنی جو شخص کھانا
کھاتے وقت بسم اللہ پڑھ لیتا ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ اس کے کھانے میں شیطان شرکت نہیں کرتا ہے۔ تو افطاری بھی ایک کھانا ہے، آپ جب بھی افطار کریں تو بسم اللہ پڑھ لیں۔ اسی طرح افطاری کرنے کے بعد یہ دعا پڑھیں، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے کہ پیاس چلی گئی، رگیں تر ہو گئی اور اجر ملے گا اگر اللہ رب العالمین نے چاہا۔ تو یہ افطاری کی دعا جو صحیح ہے یہ پڑھنا چاہیے، جبکہ اس افطاری کے علاوہ اس دعا کے علاوہ ایک اور دعا ہے، اس کو وہ ضعیف روایت ہے، سنن ترمذی کی روایت ہے، تو اس کو نہیں پڑھنا چاہیے، یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اسی طرح جب بھی آپ کھانا کھاتے ہیں یا پانی پیتے ہیں اس کے بعد آپ الحمدللہ کہیں۔ اگر آپ کو پوری دعا نہیں یاد ہے، الحمدللہ الذی اطعمنی هذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ، یہ دعا اگر نہیں یاد ہے یا اس کے علاوہ جو دعائیں ہیں وہ نہیں یاد ہیں تو صرف الحمدللہ آپ کہہ دیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی بندہ ایک لقمہ یا ایک لقمہ کھانا کھاتا ہے یا ایک گھونٹ پانی پیتا ہے اور اس پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، تو اللہ رب العالمین ایسے بندے سے راضی اور خوش ہو جاتا ہے۔ تو آپ بھی کھانا کھاتے رہیے اور اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرتے رہیے تاکہ اللہ رب العالمین آپ سے خوش ہو جائے، آپ سے راضی ہو جائے۔ اسی طرح کسی کو روزہ افطار کروانے کا جو اجر ہے وہ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی روزے دار کو افطاری کروائی تو اسے بھی روزے دار کے جیسا ثواب ملے گا۔ اور ہاں ایک اور چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ میں ارشاد فرمایا کہ غیر انہ لا ينقص من اجر الصائم شیئا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کسی کے یہاں افطار کریں گے تو ہمارے روزے کا جو ثواب ہے اس کو مل جائے گا۔ ایسا تو ہے ہی ہے کہ روزہ کھلوانے کا ثواب اس کو تو ملے گا ہی ہے، مگر یہ بات بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ روزے دار کے اجر سے کچھ بھی ذرہ برابر بھی ثواب کم نہیں ہوگا۔ یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ دار اگر کسی کے یہاں افطار کر رہا ہے تو اس کو تو آپ کے روزے کا ثواب تو ملے گا ہی، مگر آپ کے روزے کے ثواب میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوگی۔ اسی طرح آپ جب کسی کے یہاں افطار کرنے کے لیے جائیں تو اس کو دعائیں بھی دیں، دعا کرنا بھی ثابت ہے، سنن ابی داؤد کی روایت میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں افطار کیا اور ان کو یہ دعا دی کہ افطر عندکم الصائمون وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ۔ کتنی بہترین دعا ہے کہ آپ کے یہاں روزے دار افطار کر رہے ہیں اور یہ روزے دار کا افطار کرانا یہ اجر و ثواب کا ذریعہ ہے، یعنی آپ کو روزے دار کا اجر مل رہا ہے۔ وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ، اور آپ کے یہاں نیک لوگ کھانا کھا رہے ہیں، آپ کے کھانے کو نیک لوگ کھا رہے ہیں۔ تو روزے دار یہ ایک نیک عمل ہے روزہ، اور روزے دار جب افطار کرتا ہے وہ تو نیک اور سچا اور اچھا انسان مانا جاتا ہے، وہ گناہ کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ کہ نیک لوگ آپ کے یہاں کھانا کھا رہے ہیں۔ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور آپ پر فرشتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ وَنَزَلَتْ، ایک دوسری کی روایت میں ہے وَنَزَلَتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ کہ فرشتوں کا نزول آپ کے یہاں ہو رہا ہے۔ تو فرشتوں کا ایسی جگہ نزول بھی ہوتا ہے جہاں افطاری وغیرہ کا انتظام کیا جاتا ہے۔ اور ایک مطلب یہ بھی ہے کہ فرشتے آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں، یعنی فرشتے جب نازل ہوتے ہیں تو وہ دعا بھی کرتے ہیں۔ تو یہ بابرکت کھانا ہے، افطاری کا کھانا یہ بھی ایک بابرکت کھانا ہے، کیونکہ یہ روزے داروں کے لیے ہے اور نیک لوگوں کے لیے ہے، اور ایسے کھانوں پر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ العالمین ہم تمام لوگوں کو ان میں سے جو بہتر بات ہے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم جو بھی نیک کام کریں، اے اللہ تو ہمیں اس کا مکمل اجر و ثواب عطا فرما۔ اے اللہ جب تک اس دنیا میں جئیں اسلام و ایمان پر جئے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو اسلام و ایمان پر خاتمہ ہو۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔